سچویشن ہے وہ کتنا سپورٹ کر رہی ہے, کر سکتی ہے, اور اگر نہیں کر رہی تو کہاں کہاں پر غلطیاں ہیں کہ ہم اپنے سپورٹس مین کو سپورٹ نہیں کرتے. حکومت کی عدم توجہ کی وجہ سے بہت ساری سپورٹس پریشانی کا شکار ہیں. عثمان وزیر نے اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا, ایشین باکسنگ چیمپئن ہے عثمان, تھینک یو سو مچ. عثمان کے ساتھ وفا عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسپورٹس جرنلسٹ ہیں اور باکسنگ پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں وفا بھائی. تو بہت ساری چیزیں ہوں گی آج. ذرا عثمان پہلے میں آپ سے ہی شروع کروں. عثمان فائٹ لڑنے جا رہے ہیں, بہت ساری ٹریننگ کی ویڈیوز تو میں دیکھ بھی رہا ہوں, انٹرنیٹ کے ذریعے بھی آ رہی ہیں, آپ کے اسٹیٹس پر بھی دیکھ لیتے ہیں. ٹریننگ ہو رہی ہے, فائٹ کتنی قریب ہے یہ ہمیں بتائیں. پوسٹ پون ہوئی تھی میرے خیال ہے کووڈ کی وجہ سے, اب کتنا قریب ہے یہ معاملہ؟ جی بالکل, یہ جو میری فائٹ ہے IBF یوتھ ٹائٹل کی, یہ کووڈ کی وجہ سے پوسٹ پون ہو گئی. تو فرسٹ جو ویک ہے جولائی کا, اس میں نیو ڈیٹ اناؤنس ہوگی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے فلائٹس وغیرہ سارا شیڈول ہے, تو اس لیے یہ ڈیلے ہوئی ہے فائٹ. کب ہونے جا رہی ہے؟ بس یہ فرسٹ پہ ہی شروع ہو جائے کہ پہلا ویک ہم دیکھ سکیں گے فائٹ؟ بالکل نہیں, 1 جولائی کو نیو ڈیٹ اناؤنس ہوگی. اچھا, اس میں پھر فلائٹ شیڈول کے مطابق. تو اسی لیے ہماری جو ٹریننگ ہے وہ کنٹینیوسلی ہم کر رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں. اچھا, اس سے پہلے کہ میں وفا بھائی سے ایک سوال کروں, یہ بتائیں عثمان, ٹریننگ آپ کر رہے ہیں, کیا کس بنیاد پہ سپورٹ ہے؟ اس اتنے بڑے ارینا میں آپ پاکستان کا نام روشن کرنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے آپ ایشین چیمپئن بنے تو ہمیں بڑا فخر ہوا کہ ماشاءاللہ, اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہمارا بھی کوئی باکسر اس ارینا میں اترا. وفا بھائی تو اب یہ بتائیں کیا سچویشن ہے؟ کوئی سپورٹ ہے؟ کوئی گورنمنٹ نے کوئی بات کی ہے؟ میں نے بلاول بھٹو کے پاس بھی آپ کو دیکھا, لیکن کیا معاملہ بن رہا ہے آگے؟ جی بالکل, دیکھیں کراچی میں ایونٹ ہوا, میں نے ٹائٹل ڈیفینس کیا, تو وہاں پہ میں بلاول بھٹو کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے کافی سپورٹ کیا وہاں پہ, جو سندھ گورنمنٹ ہے. تو باقی جو میرے اس ٹائٹل کے لیے جو گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا, GB گورنمنٹ نے, تو ان کا ابھی تک پتہ نہیں ہے. اور میری جو فائٹ کی ڈیٹ ہے وہ تو آلموسٹ کراس بھی ہو گئی. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو اسپانسر کریں گے سارا ایونٹ, آپ فرسٹ ٹائم پاکستان کے باکسر ہو جو یہ ٹائٹل لڑ رہے ہو. تو اس کے بعد نہ اسپورٹس منسٹر صاحب کو پتہ چلا, تو نہ CM صاحب کو پتہ چلا. وفا بھائی, گلگت بلتستان سے تعلق ہے عثمان کا. میں نے دیکھا کہ GB میں بڑے بڑے اناؤنسمنٹ بھی ہوئی, ہم نے خود بھی دیکھا, ایون ہمارے ٹیلی ویژن چینل پر بھی چلیں. اور جو وزیر اعلیٰ ہیں وہاں کے, انہوں نے بھی بڑا کھل کر کہا جی کہ ہم عثمان کو سپورٹ کریں گے. اب میرا خیال وقت ہے, کب تک باتوں سے کام چلے گا؟ عثمان بھائی, اگر ہم تھوڑا سا پاسٹ میں دیکھ لیں, عثمان از دا ناٹ فرسٹ گائے ہو از فیسنگ دس. مطلب عثمان کی تھوڑی ہمت ہے کہ وہ خود سے اپنے اون پہ یہ چیزیں لے کے چل رہا ہے, ورنہ بہت سے ایسے یہ بات درست ہے, جو میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں کہ کس طرح سے بہت سے ستارے جو ہیں وہ ڈوب چکے ہیں جن کو سپورٹ نہیں مل سکی. آئی واز دیئر جب CM GB نے ہمارے سامنے, مطلب ہمارے سامنے نہیں, ان فرنٹ آف آل میڈیا, اور پبلک کے بھی لوگ تھے, کچھ اور اسپورٹس مین بھی تھے, اینڈ ہی پرومسڈ اٹ کہ ہی از آور کڈ, ہی از آور بوائے, اور ہم اس کو ہر اس لیول پہ سپورٹ کریں گے, یہ جہاں تک جانا چاہتا ہے وی آر بہائنڈ ہم. بٹ now if you try to contact them they will say that we are busy sir, it's بڑا ٹف schedule چل رہا ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں I think کہ عثمان یہ he knows it, مطلب at the same time when we were standing there we were happy کہ CM is committing something, but he was okay let's see. مطلب after a long time he has been facing this نا, مطلب ایک آپ لگاتار ایک پرومس سن رہے ہیں, کبھی کسی سے کبھی کسی سے. yes I somehow we are thankful to the armed services, they give him some protocol. سر وہ ہمیشہ سے بہت آگے آگے ہوتی ہیں. اگر اسکواش ان کے ہاتھ میں رہی, جب تک آپ نے دیکھا ٹاپ رہی, اسی طرح جب تک ہم نے دیکھا کہ وہ مختلف گیمز کا حصہ رہتی ہیں, ہماری آرم فورسز کوشش کرتی ہیں, تو سب بہتر رہتا ہے. لیکن یہ جو فیڈریشنز کا کردار ہے, مجھے تھوڑا سا اس پہ ہے. I am very last night I was thinking when we were talking about کہ ہم بات کر رہے تھے کہ اب اس کی ڈیٹس قریب آ رہی ہیں, میں سوچ رہا تھا پہلے اس نے ایک اسپورٹس بائک تھا وہ سیل کر دیا, پتہ نہیں یہ کیا کرے گا. دیکھیں خود سے محنت کر رہا ہے. مطلب جب یہ سچویشن ہو, میں جانتا ہوں, میں ذرا ناظرین کو بھی بتا دوں کہ عثمان جو ہے ان میں ایک چیز بڑی زبردست ہے, عثمان کو شوق ہے, گاڑیوں کا بھی شوق ہے. اچھا وہ عثمان ون ویلر نہیں بن گیا, بڑا شوق تھا عثمان کو نا بچپن میں ون ویلنگ کرنے کا. یہ نہیں سوچا تھا عثمان نے میں آرمی میں جاؤں گا, میں ایئرپورٹ. سیریس وفا بھائی, عید شو میں میں نے پوچھا تھا عثمان تو عثمان سچویشن جو وفا بھائی کہہ رہے ہیں, مجھے یہ بتائیں, تیاری کر رہے ہوتے ہیں, اتنی محنت ہوتی ہے, اتنا کچھ ہوتا ہے. جیسے مجھے تو خود پرسنلی پتا ہے کہ آپ نے اسپورٹس بائک تک اپنا سیل آؤٹ کیا صرف اپنے لیے کہ یار ملک کا نام ہو جائے, اور میں کوشش کروں کہ ہمارے پاکستان کا فلیگ ٹاپ رینک کے طور پہ اٹھاؤں. یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. لیکن سیریس نوٹس پہ محمد وسیم بیچارہ کہتا, میں نے سنا باکسر وسیم کو کہ یار مجھے سپورٹ نہیں کیا, میرے ساتھ اس طرح ہو گیا. پھر اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ایک لیجنڈری نام شاہ, اتنا بڑا نام,
اور اس بیچارے کے تو جوتے تک کھا گئے تھے, اس کو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جوتے بھیجے تو وہ بھی نہیں دیے اس کو. تو اتنا کچھ پاکستان باکسنگ میں ہوتا. نعمان اللہ اور نعمان کریم آئی تھنک سو, وہ یہ سارے باکسرز ایک دم بیچارے غائب ہو گئے, کہیں کچھ چھوٹی موٹے کام کر رہے ہیں. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت دی ہے, لیکن کتنا ڈسہارٹ ہوتا ہے بندہ, اور پھر ظاہر ہے آگے جانے کے لیے ڈبل کوشش کرنا پڑ جاتی ہے. دیکھیں حسین شاہ جاپان چلے گئے, میں جب آیا میری خواہش تھی کہ میں نے کہا اتنا بڑا نام ہے, مطلب پاکستان کا اگر باکسنگ کا جو نام ہے حسین شاہ کی وجہ سے, کیونکہ پوری دنیا میں وہیں ایک ہی میڈل ہے ہمارے پاس اولمپک کا, تو ان کو میں نے کہا سر واپس آئیں. تو انہوں نے کہا بیٹا میں بڑی مشکل سے یہاں سے نکلا ہوں, اور اگر آج میں نہیں نکلتا تو میں اپنی باکسنگ کو کنٹینیو نہیں کر سکتا. اب وہ جاپان میں کوچ ہے, جاپان نے انہیں اون کیا ہوا ہے, وہاں کے فائٹرس کو وہ سکھا رہا ہے. ہمیں چاہیے تھا کہ حسین شاہ کو فیسلٹی دیتے, وہ پاکستان کے فائٹرس کو سکھاتا, ہم لوگ سیکھتے ان سے, ہم ان سے فائدہ لیتے. اب اسی طرح ہماری جو گورنمنٹ ہے, دیکھیں فیڈریشن کا بھی میں یہ کہوں گا کہ فیڈریشن کو بھی فنڈ دیتی ہے گورنمنٹ, تو وہ بیچارے بھی مجبور ہے. تو اب گورنمنٹ کے جیسے انہوں نے مجھ سے پرومس کیا, اب میں نیوز دیکھ رہا ہوتا ہوں وہاں پہ, کبھی کہتے ہیں ہم کرکٹ گراؤنڈ بنا رہے ہیں, کبھی کہتے ہیں یہ بلڈنگ بنا رہے ہیں. جو ایکٹیوسٹ ہیں, فائٹر ہیں, جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, زیادہ تو نہیں ہے کرکٹ میں 3-4 ہی, جیسے کہ علومی بھائی ہے, انیتا کریم ہے, میں ہوں, اس طرح 1-2 اور ہیں. تو دیکھیں جو اچھا آپ سب نے خود نام روشن کیا عثمان, یہ بھی بالکل سب سیلف پہ اپنے اپنے. تو دیکھیں ابھی جو آپ کے ایکٹنگ ریپرزینٹ کر رہے ہیں پاکستان کے بلتستان کو, پہلے آپ ان کو تو پروموٹ کریں, ان کو تو آپ فیسلٹی دیں. آپ بلڈنگ بعد میں بنائیں, آپ بلڈنگ بنائیں گے, کرکٹ گراؤنڈ بنائیں گے, وہ پلیئرس وہ بنے گا کب پتہ نہیں, اس میں کوئی جائے گا بھی کھیلنے کے لیے, کون آئے گا, کب آئے گا, وہ بہت لانگ ٹرم ہے. جو ایکٹیو ہے وہ نہیں ہو رہا, بس وہاں پہ ایک والی بال کے ایونٹ کروا رہے ہیں, وہ ہو گیا فٹ بال کا ایک لوکل کروا رہے ہیں محلوں کے اندر, تو اس طرح وہ اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں سارے. پفا بھائی بلڈنگ بنا دیتے ہیں بڑی بڑی, ہم لوگ ہاسٹلز بھی بن جاتے ہیں پلیئرس کے رہنے کے, لیکن ابھی حالیہ فٹ بال والا آپ کو پتہ ہی ہے کہ بین لگ گیا. اسی طرح باکسنگ فیڈریشن کے اپنے جھگڑوں کی وجہ سے باکسنگ فیڈریشن کی 2 فیڈریشن بن گئی, وہ اپنے جھگڑوں کی وجہ سے وہ پریشان ہے. پفا بھائی پہلے تو ذرا اس پہ کامنٹ کریں, آپ خود باکسنگ سے بڑا کلوز ہیں, پھر مجھے پتہ ہے کہ فیڈریشن کے معاملات میں بھی کافی زیادہ رہتے ہیں. مجھے یہ بتائیں سر کہ جب ہم 2 فیڈریشنز بنتا دیکھیں, جھگڑے ہوتے ہیں, اتنا مسئلہ ہوتا ہے, تو پلیئر تو بیچارہ ویسے ہی ڈر جاتا ہے اور فارغ ہو جاتا ہے کہ یار میرے لیے تو اب کچھ ہونا نہیں ہے, تو خود اتنا لڑ رہے ہیں. تو کب ہم اکٹھا ہوتا دیکھ رہے ہیں, یا پھر جو آئبہ ہے اس کی طرف سے کیا ایسی انسٹرکشنز ہیں کہ بہتری کی جائے, کیا ہے معاملہ؟ رسلان بھائی دیکھیں, باکسنگ اوبیسلی یا کوئی اور بھی اسپورٹس ہے, وین دیر آر ڈیول فیڈریشنس یا 2 سے زیادہ ہیں, سب سے زیادہ جو اسٹیک پہ لگتا ہے وہ خود ایک پلیئر ہوتا ہے, مطلب ہی از انڈر اے تھریٹ. وہ دیکھے گا کہ یہ بندہ زیادہ اسٹرانگ ہے, اگر میں اس کے ساتھ جاتا ہوں اور وہ دوسرا ان پاور آ جاتا ہے تو وہ تو پھر مجھے کبھی پوری زندگی نہیں پوچھے گا. دے آر انڈر پریشر. اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے. چودھری صاحب میرا خیال ہی از نو مور ود اس, جنہوں نے دوسری فیڈریشن کلیم کی, لیٹ سی کہ وہ جہانگیر صاحب. اب وہ دیکھیں کہ کہاں پہ وہ نہج جاتی ہے, بٹ سم ہاؤ یہ ہے کہ یہ ایشوز رہیں گے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وی ول سارٹ آؤٹ ونس, مے بی ایک دفعہ اکٹھے ہو جائیں, پھر انہی میں سے 2 سال بعد الگ ہو جائیں. تو یہ چیزیں تو چلتی رہیں گی. ایون اور جرنلسٹ کی یونینز میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو جہاں پہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں, انٹرسٹ زیادہ ہوتے ہیں, وہاں پہ پھر یہ ہوتا ہے کہ نقصان اسپورٹس مین کا ہوتا ہے. جہاں پہ آپ نے بات کی کہ ہاسٹلس بن جاتے ہیں, بلڈنگس بن جاتی ہیں. کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, ایک چھوٹے سے ایک ملٹی پرپز اسپورٹس ہال بنا ہوا تھا, وہاں پہ 2 ہمارے دوست انہوں نے موٹر سائیکل کی ورک شاپس کھولی ہوئی تھیں, اور اس نے کہا جی میں تو تقریباً 4 سال سے یہ کام کر رہا ہوں یہاں پہ. تو دس از اسٹرینج, مطلب یہ چیزیں آپ جن کے لیے کر رہے ہیں ان کو تو آپ پوچھ نہیں رہے ہیں. لاہور والا آپ نے دیکھا, کراچی میں بھی 1-2 ایسی جگہیں ہیں, خاص طور پہ لاہور میں جو باکسنگ اسٹیڈیم بن رہا تھا, اٹ واز اے ونڈرفل پروجیکٹ. اگر وہ اس کو اسی طرح لے کے چلتے, اس کو آباد کر لیتے. پینڈنگ کا شکار ہو گیا نا سر, وہ پینڈنگ ہونا ایک سم تھنگ ایلس, مطلب وہ پینڈنگ ہے. آپ اس چیز کو اس طرح یوز کر رہے ہیں کہ وہ ایک تماشا بن جاتا ہے دنیا کے سامنے کہ یار یہ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ایون کہ ہمارے اتنے وی آئی پی جو ہاسٹلس بنے ہوتے ہیں ایتھلیٹس کے لیے, وہاں پہ کون لوگ رہ رہے ہوتے ہیں, اور وہ کب سے رہ رہے ہوتے ہیں یہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا. یہ بعد میں جا کے پتہ لگتا ہے جب ان کو نکالا جا رہا ہوتا ہے, اور وہ کہتا ہے یار 4 سال تو مجھے کسی نے نہیں پوچھا. صحیح بات. تو مطلب اس کو اس پہ بھی اعتراض ہے کہ 4 سال سے میں رہ رہا ہوں, ابھی وہ یہ کھلاڑی آ رہے ہیں تو مجھے کیوں نکال رہے ہیں. بھائی یہ ان کے لیے بنا ہے, آپ کے لیے نہیں بنا ہوا. چھوٹا سا ایک میں کریڈٹ دوں گا اسلام آباد باکسنگ ایسوسیشن کو کہ یسٹرڈے اٹ واز اولمپکس ڈے. تو پاکستان میں شاید ٹوٹل 5 یا 6 جگہوں پہ اس کو سیلیبریٹ کیا گیا. تو اسلام آباد باکسنگ نے اس کو ایک ایونٹ یہاں پہ آرگنائز کیا اسلام آباد میں, اور کچھ ایتھلیٹس کو بھی بلایا کہ وہ وہاں پہ آئیں, اور اولمپکس کا جو اینیتھم ہوتا ہے وہ بھی بجایا گیا.
مطلب یہ چیزیں نگلیکٹ ہوتی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے کووڈ اپنی جگہ پہ تھا, ایکٹیویٹیز کم ہو گئی تھیں, بٹ سم ہاؤ وی ہیو ٹو سروائیو. اگر ہم کھانا کھا رہے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں بھی کووڈ میں ساتھ لے کے چلنی ہیں. ویسے بڑا معاملہ ہے, جتنی اس پہ بات کرتے جاتے ہیں اتنا دکھی ہوتے جاتے ہیں. چلیں عثمان ہیں تو ذرا عثمان, جیسے آپ دیکھتے ہوں گے ابھی آپ خود پی ایس ایل کا بھی حصہ رہے, مجھے پتا ہے کہ ہیروز میں آپ کو انہوں نے ایوارڈ کیا, ہم نے بھی دیکھا اسکرین پہ, آپ خود بھی سمجھتے ہیں ایک باڈی ہوتی ہے جو خود اپنے پلیئرز کے لیے کچھ کرتی ہے. ہاکی کی تباہی کی بڑی وجہ ہاکی فیڈریشن ہے پاکستان میں. گورنمنٹ تو بہت ساری چیزوں کی تباہی کی وجہ ہے ہی اور رہی ہے, لیکن ہاکی فیڈریشن نے خود اپنے ساتھ کیا. سیم وجہ فٹ بال فیڈریشن, آپسی جھگڑوں نے تباہ کر دیا. ایک کرکٹ بورڈ ایسا بورڈ ہے یا ایسا انسٹیٹیوشن ہے جو اپنے پلیئرز کو کسی اور کے ہاتھ میں نہیں جانے دیتا, جس کی وجہ سے وہ اپنا فائنینشیل کنٹرول بھی خود رکھتے ہیں, اسپانسرز بھی خود. وہ ہم بہت اچھے سے کرکٹ بورڈ کا اسٹرکچر جانتے ہیں, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اسٹرکچر اس کا اتنا اسٹرانگ ہے کہ نہ وہ انہوں نے کسی کو جواب دینا نہ کسی سے لینا ہے, اور ان کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے. ہم اکثر کہہ دیتے ہیں سلیکشن پرابلم ہو, جو مرضی ہو, لیکن پلیئرز کو کہیں نہ کہیں جاب مل رہی ہیں, کہیں نہ کہیں پیسے مل رہے ہیں, کھیل رہے ہیں. آپ کی اسپورٹس میں آپ کو پیسہ چاہیے حقیقی معنوں میں اپنی ٹریننگ کے لیے, کھانے پینے کے لیے, فٹنس کے لیے, کوچ چاہیے. آپ کو کوچ کے ساتھ ایک فزیشین چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار مجھے کہیں اس طرح غلط چوٹ لگ گئی ٹریننگ میں, تو میں کتنی جلدی ریکور ہوں گا کہ میں فائٹ پہ جا سکوں. یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں عثمان. اس کو ساری چیزوں کو کیسے مینیج دیکھیں, جیسے کرکٹ ہے, آپ نے کہا اب وہ کتنے اسمارٹ ہے وہ لوگ جو ان کی فیڈریشن ہے, وہ جو ان کے پروفیشنل پلیئرس ہیں, جیسے آئی پی ایل ہے, یہ جو ہو رہا ہے جو پی ایس ایل وغیرہ, یہ کیا ہے مطلب ایک پروفیشنل ہے نا, وہ اپنے جیسے ان کا جیسے ایشیا کپ ہے جو, وہ سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں, اسپانسر سے خود ڈیل کر رہے ہیں, ڈفرینٹ نہیں کر رہے ہیں. ہماری فیڈریشن کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں امیچور باکسنگ اور جو پروفیشنل باکسر, جیسے میں پروفیشنل ہوں, کہتے ہیں یا کوئی بھی پروفیشنل باکسر, وہ کہتے ہیں یہ آپس میں ان کو نہیں ملنا ہے. اور پورے جتنی بھی دنیا کے جتنی بھی کنٹریز ہیں, وہ سارے پلیئرس جو ہیں ایک ساتھ ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ یہاں پہ کیا مسئلہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کو آپس میں نہیں ملانا. اور جو فیڈریشن ہے, اگر وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرے, وہ خود جا کے بات کرے, اسپانسرس لے کے آئے. ایشین چیمپئن شپ ہوئی, ہماری پارٹیسپیشن نہیں تھی. اولمپک کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہے. تو اب دیکھیں, اگر جو فیڈریشن ہے, اگر اس کو چاہیے ایسا انوائرمنٹ بنائے جس میں پروفیشنلس بھی ہوں, اچھا لوگوں سے ڈیل کرے, جیسے کرکٹ کر رہا ہے, کرکٹ بورڈ کر رہا ہے, یہ بھی تو ایک فیڈریشن ہے, تو ان کو بھی سمجھ آنی چاہیے. جتنے بھی فیڈریشن سے باقی, وہ کہتے ہیں نہیں بس ابھی گورنمنٹ ہمیں دے گی تو ہم اپنے پلیئرس کو باہر لے کے جائیں گے, گورنمنٹ نہیں دے گی تو ہم لے کے نہیں جائیں گے. دیتے بھی ہیں تو پتہ نہیں نا چلتا. نہیں ایسا نہیں ہے کہ یار فنڈ نہیں ملتا, نہیں ایسا فنڈ ملتے بھی ہیں, فنڈ ملتا ہے, کم مگر ملتے ہیں. دیکھیں آپ مطلب اگر آپ کو ایک فیڈریشن بنائی ہوئی ہے, تو آپ کو اگر کوئی سیکریٹری بنایا ہوا ہے یا پریزیڈنٹ بنایا, اسی لیے بنایا ہوا نا کہ آپ بات کریں, لوگوں سے ملیں. تو آپ سب سے پہلے تو اندر ایک ماحول ایسا انوائرمنٹ کریں کہ جس میں پروفیشنل ہو, میچور, وہ ساتھ ٹریننگ کریں, اچھا انوائرمنٹ ہو, ایک دوسرے کی ہیلپ لیں, تو کیوں نہیں کامیاب ہے. آپ کیا کر رہے ہیں عثمان, اتنا مشکل کام کیسے مینیج کر رہے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں اپنے لیے محنت کر رہا ہوں, اور پھر جو میں سے شروع سے جیسے اپنے فائنینس کے لیے کیا کر رہے ہیں, خود سے کر رہے ہیں سب؟ جی بالکل, ابھی تک سیلف میں ہوں. کچھ میرے اسپانسرز ہیں جو میرے شروع سے میرے ساتھ تھے, تو وہ ابھی تک ہیں, تو یہاں تک آئے. تو ان کی بھی اور امید ہوئی ہے کہ ابھی ورلڈ ٹائٹل یوتھ تک کھیلا ہے, تو کھیلے گا تو آگے یہ جائے گا, تو وہ ماشاء اللہ سے وہ سارے ساتھ ہیں. باقی یہ نہیں ہے کہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے اگر مجھے 1% اگر مجھے سپورٹ ہو, اپنا سیلف پہ کرو. اور اپنے ساتھ میں میرے جو آپ کو پتہ ہے ٹیم وزیر ہے, اور جیسے یو ڈبلیو پروموشن میں نے بھی ایک بنایا ہے, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے پرانے جو گزر گئے پلیئرس, اب وہ تو ضائع ہو گئے آلموسٹ. اب میں بالکل جو نیو ٹیلنٹ ہے, جس طرح میں تھا ایک ٹائم میں آنا چاہ رہا تھا, اب وہ لڑکے ہیں, ان کو ہم چانس دے رہے ہیں, ساتھ ٹریننگ کر رہے ہیں. جیسے کامران ہو گیا, ظہور, آصف ہزارہ, پاکستان ٹیم کے کیپٹن ہے, وہ نیشنل ٹیم چھوڑ کے ہماری ٹیم میں آئے. انہوں نے بولا کہ یہاں سے کوئی راستہ نظر آ رہا ہے آگے جانے کا. فیڈریشن کا مطلب اولمپک کا ہمارا کیپٹن تھا وہ, اس دفعہ اگر کوئی جاتا ہے ایشین چیمپئن شپ میں, وہ بھی نہیں مطلب وہ اولمپک ٹیم کا کیپٹن تھا, وہ چھوڑ کے یہاں پہ آ گیا. اس نے کہا کہ یار یہاں سے کوئی راستہ نظر آ جائے گا آگے, تو وہ آیا. تو اب وہ ساری ٹیم بن گئی اور اب سارے کھیل رہے فائٹرز. لڑکا شعیب کے نام سے بلوچستان سے میرا خیال ہے, جی کوئٹہ شعیب, تو وہ اس کے کیا اس وقت وہ امیچور فائٹر ہے, اور وہیں فیڈریشن والا مسئلہ ہے اس کا بھی. امیچور میں تو بس وہ بہت اچھا فائٹر ہے. مطلب جب میں نے باکسنگ سٹارٹ کی نا, تو میں اس سے سیکھ رہا تھا, مطلب میں اسے دیکھ رہا ہوتا تھا کہ کیا کر رہا ہے. تو آج وہ شعیب بھائی ادھر ہی ہیں, کیوں بس وہ امیچور کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اور امیچور میں آگے مطلب امیچور باکسنگ کیا ہے, کوئی بلڈ کرنے والا ہے ہی نہیں. صحیح بات ہے. تو وہ اسی طرح اپنے جہاں جتنے اس کی گیم تھے وہاں پہ آ کے رکے ہوئے. اور وفا بھائی کی بات ہے کہ وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم پروفیشنل میں چلے جائیں تو واپس امیچور والا میں ایکسیپٹ کریں گے یا ہمیں آگے لے کے جائیں گے. حالانکہ فلپینس اور جتنے کنٹریز میں دیکھ رہا ہوں, ابھی اس ٹائم ایک فائٹر ہے فلپینس کا, ایمیور اس کا نام ہے, ٹھیک ہے, مڈل ویٹ کا ہے, یہ وفا بھائی جانتے بھی ہوں گے.
پاکیاو نے اسے اپنے ساتھ بلا لیا کہ اپنے ٹریننگ کیمپ میں بہت اس بڑی ٹائم بات ہے۔ ابھی وہ اولمپک کھیل رہا ہے، ابھی ورلڈ چیمپئن شپ بھی کھیل گیا ہے، وہ سلور میڈل ہو گیا وہ، ابھی وہ اولمپک بھی کھیل رہا ہے، پروفیشنل کے اس کے 3 فائٹس ہیں، وہ نہیں، وہ دونوں ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ ایک لمٹ تک آپ کی اگر فیڈریشن اور پروفیشنل ایک لمٹ تک ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکتے ہیں، ایک امیچور فائٹر یا پروفیشنل فائٹر ایک لمٹ تک کھیل سکتے ہیں دونوں گیمز۔ اگر یہاں پہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ پروفیشنل جاؤ گے تو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اور پروفیشنل امیچور والوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ وفا بھائی اس پہ آپ کا کامنٹ ہونا چاہیے۔ اتنا ڈیٹیل سے عثمان چونکہ ہی از بن تھرو ان آل دس سچویشن، مطلب اس نے صحیح بات ہے، وہ سسٹم سے سارا گزر رہا ہے تو اس سے بہتر کون جانتا ہی کین ایلوبریٹڈ۔ بٹ یہ چیزیں جو ہیں دیکھیں، یہ آفٹر آل جو نقصان ہے وہ ایک باکسر کا اسپورٹس مین کا ہوتا ہے۔ اور ابھی جس طرح فیڈریشن کی بات ہے، ایمیچر دیکھیں، آج میرا خیال آج رات کو لوماچینکو کا ایک اور میچ ہے آفٹر اے لانگ ٹائم، مطلب میرا خیال لاسٹ ٹائم ہم بیٹھے تھے تو ہی لاسٹ ٹو سم ینگ گائے، تو یہ چیز جو ہے اچھا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، مطلب ایک اسپورٹس مین ہے، آپ اس کو تھوڑی سی یہ فلیکسیبلٹی دیں۔ اگر وہ وہاں پہ، اب شعیب میرا خیال ہی از رننگ اے کلب، اب وہ کلب رن کر رہا ہے، بچے وہاں پہ اس کے پاس ٹریننگ کے لیے بھی جا رہے ہیں، وہ خود بھی پریکٹس کر رہا ہے، لیکن وہ کیا کرے گا؟ مطلب وہ امیچر کھیلتا رہے گا، کس حد تک کھیلے گا؟ یونیورسٹی میں کھیل رہا ہے، آفٹر آل وٹ آفٹر دیٹ ایونٹس ہی نہیں ہو رہے پاکستان میں، ایونٹس ہی نہیں ہو رہے، نہیں ہے، کوچز اس طرح کے نہیں ہیں، یہ بڑا مسئلہ ہے نا۔ وفا بھائی جس کا میں اب تھوڑی دیر پہلے عثمان سے بھی ذکر کر رہا تھا، مجھے بتائیں کہ اگر فنڈ جنریشن کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہو اسپورٹس سے ریلیٹڈ، اگر وہ تھوڑی محنت کرے، اچھے ایونٹس آرگنائز کرے، نیشنل لیول پہ کرے، باہر سے چند باکسرز بلوا لیں، ہوتا بھی رہا ہے یہ، خود عثمان وزیر بھی کو پتہ ہے یہ چیزیں۔ ابھی عامر خان اور جو شاہ ہیں انہوں نے بھی اپنی پروموشنز کے تحت یہ کام کیا، تو یہ کام ہماری فیڈریشن کر لیتی تو اس میں اچھے خاصے پیسے کمائے جا سکتے تھے اور فنڈ جنریٹ کیا جا سکتا تھا۔ اوبویسلی ارسلان بھائی، مطلب اف آئی لو باکسنگ اٹ ڈزنٹ مین کہ میں دوسرے کو اپریشیٹ نہ کروں۔ ایک بڑی ناموز سی گیم ہے وہ بھی پاکستان میں، اور بیس بال، اور بیس بال کے 2 سے 3 ایشین ایونٹس پاکستان ہوسٹ کر چکا ہے، مطلب دیٹ واز ونڈرفل۔ مطلب آپ جب وہاں پہ جائیں، ان کی پچز پہ جائیں، ان کی ٹیمز جہاں پہ پلیئرز بیٹھے ہیں ان سے ملیں، یو کانٹ امیجن کہ وہ لوگ کتنے خوش ہیں پاکستان میں آ کے۔ اور کیا تھا، ان لوگوں نے محنت کی، مطلب وہ چاہ رہے تھے کہ 2 چیزیں ہیں، پاکستان کا امیج اچھا جائے، یہاں پہ لوگ آئیں کھیلیں، اور سیکنڈلی پتہ لگے پاکستانیوں کو بھی ایک سپورٹس ہے، اینڈ دے ور ونڈرفل پلیئر۔ میں ایک لڑکے سے ملا، وہ ہی واز لائک ایلڈر دین آل آف دیم، تو بہت اچھا اس کا اسٹروک تھا، وہ اس کی ہر ہٹ اس سے باہر جا رہی۔ تو میں کہا یار بوائے فرام ویئر یو آر، کہتا میں پہلے پولیس میں تھا اور میں نے جاب چھوڑ دیا گیم کے لیے، بیکاز ہی واز لوکنگ سم فیوچر، اس کو کچھ نظر آیا کہ یہ گیم چلے گی، آگے تک جائے گی، اینڈ ہی ایڈجسٹ ہمسیلف ان دا نیشنل ٹیم۔ ادھر یہ چیز نہیں ہے، ادھر یہ اگر ایک لوکل ایونٹ بھی آپ کو کروانا ہے تو آپ میرا خیال 2 مہینے پہلے سوچنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اب دیکھتے ہیں اتنے میں کوئی انویسٹر آ جاتا ہے باہر سے، جس طرح پہلے آتے رہے، دے ہیو دیئر اون انٹرسٹ، ظاہر ہے کوئی بھی آئے گا اس کے لیے اپنی بھی کوئی، مطلب وہ ایوری باڈی نوز دے آر بزنس مین نا، وہ خود کہتے ہیں باہر، وہ پاکستان میں یہ نہیں کہتے، وہ پاکستان میں آ کے کہتے ہیں آئی ایم پروموٹنگ دا گیم، بٹ وہ باہر یہ کہتے ہیں آئی ایم اے پروموٹر، آئی ایم ناٹ پروموٹنگ دا گیم، آئی ایم اے بزنس مین، باکسنگ از اے بزنس۔ صحیح ہے، ہم دیکھتے ہیں، ہم انٹرسٹ، تو اگر یہ چیز ایک باہر سے آ کے سیکنڈ بی کلاس پاکستانی اگر لے کے جا سکتا ہے، وائی ڈونٹ وی ڈو اٹ؟ ہم یہیں پہ کریں، مطلب یہیں پہ رہنے والے لوگ کریں، یہیں کی فیڈریشنز کریں، اور جو پیسہ ہو کر سکتے ہیں۔ فیڈریشن کے پاس اتھارٹی بھی ہے، ایک تو آپ خود فیڈریشن ہے، اتھارٹی نہیں دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں چاہیے یونٹی۔ اب جیسے وفا بھائی کی بات ہے، اب باہر سے ایک بندہ آئے گا، وہ آگے کہے گا کہ بھائی پاکستان میں اس گیم کو اوپر لے کے جاؤں گا، کیوں ہمارے لوگ کیا مر گئے؟ ہم خود نہیں کر سکتے، اسپانسر سے یہاں سے لے، باہر کا بندہ ہے کہ اسپانسر یہاں سے لے گا، یا یہ ہو کہ چلو اسپانسر خود لے کے باہر سے لے کے آئے، یا اپنے جیب سے آپ انویسٹ کریں، آپ پرسنل انویسٹ کریں، وہ بھی نہیں، اسپانسرس یہاں سے لینے ہیں، سب کچھ یہاں سے لینا ہے، ٹی وی ہمارے یہاں پہ دکھائے گا، تو کس چیز کا آپ مطلب کیوں ہم آپس میں ہمارا اتحاد نہیں ہے؟ اب فیڈریشن ہے، امیچور ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے امیچور کے ایونٹس کرائے، پروفیشنل فیڈریشن ہے، وہ اپنے پروفیشنل کے ایونٹس کرائے، ایک دوسرے سے کنیکٹ رہیں، ایک دوسرے کے کام کریں، تو کیسے آپ ٹاپ پہ نہیں جائیں گے؟ ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں، بریک سے واپس آؤں گے تو ذرا یہ بھی بات کر کے دیکھتے ہیں پاکستان میں باکسنگ کے لیے اس وقت فیسلٹیز کیا ہیں، فیڈریشن نے جہاں پہ اپنی انسٹالیشنز کر رکھی ہیں وہاں کیا فیسلٹیز ہیں، اور جو پرائیویٹلی رن کر رہے ہیں اپنے کلبز یا کوشش کر رہے ہیں ان کے پاس کیا فیسلٹیز ہیں، کوچنگ کا معیار کیا ہے، فٹنس کے لیے کیا ہے، کھانے پینے کے لیے کیا بتایا جاتا ہے اور کیا کہا جاتا ہے کہ یہ نہیں کھانا چاہیے۔ واپس آتے ہیں بریک سے تو اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔